رات کی سیاہی فلیٹ کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی، جہاں مدھم روشنی میں آہل ساکت کھڑی ملیحہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار واضح تھے، لیکن ملیحہ کے سامنے اسے اپنی صفائیاں دینی ہی تھیں۔ ملیحہ، میری بات تو سنو، تم جانتی ہو کہ یہ شادی محض ایک سمجھوتا ہے، ایک ایسی مجبوری جس کا گلا میں نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹنا چاہا تھا، مگر حالات نے مجھے مہلت ہی نہ دی۔ اس نے ملیحہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ خاموش رہی۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ لڑکی میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی، وہ صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ میرے دل میں تو آج بھی اور ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ میں بہت جلد اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا، بس تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ ملیحہ نے آہستہ سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، جیسے وہ اسے کھونے سے ڈر رہی ہو۔ اس نے آہل کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور دبی آواز میں بولی، آہل، وعدہ کرو کہ تم بدل نہیں جاؤ گے، وہ لڑکی تمہاری توجہ کا مرکز نہیں بنے گی۔ آہل نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا۔ کبھی نہیں ملیحہ، میرے لیے اس کی حیثیت ایک ناپسندیدہ بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے صرف اپنے خاندان کی لاج رکھنے کے لیے اسے اپنا نام دیا ہے، اپنا آپ نہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں، وہ میرے معیار پر کبھی پوری نہیں اتر سکتی۔ ملیحہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جہاں آہل کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر ان دھڑکنوں میں چھپا سچ شاید وہ بھی نہ پڑھ سکی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آہل، نکاح کا رشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معصومیت سے تمہارے دل میں جگہ بنا لے۔ ملیحہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی، جس پر آہل تلخی سے مسکرایا۔ معصومیت؟ وہ صرف ایک زبردستی کی کڑی ہے میری زندگی میں۔ میں بہت جلد اس رشتے کی زنجیریں توڑ دوں گا اور ہم پھر سے ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کمرے میں چھائی خاموشی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کی گواہ تھی، جہاں ایک طرف بے وفائی کا اعتراف تھا اور دوسری طرف ایک ایسی محبت کا دعویٰ جو شاید اپنی جڑیں کھو رہی تھی۔ آہل نے اسے خود سے دور کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ملیحہ، تم میری پہلی اور آخری پسند ہو۔ اس لڑکی کی اوقات میری زندگی میں ایک مٹی کے ذرے جیسی بھی نہیں ہے۔ میں بہت جلد اسے طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دوں گا، پھر کوئی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ ملیحہ نے بس ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دوبارہ اس کے حصار میں پناہ لے لی۔ جب کہ آہل کی نظریں سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی پر جمی تھیں، جیسے وہ گزرتے وقت کے ساتھ اس بوجھ سے نجات پانے کا منتظر ہو۔ رات کی خاموشی میں فلیٹ کی فضا بوجھل اور سحر زدہ ہو رہی تھی، جہاں ملیحہ کی قربت آہل کی حواس پر چھانے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے لب آہل کی گردن کے پوروں پر رکھے تو آہل کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی۔ ملیحہ کے ہاتھوں نے اس کی قمیض قیمتی کے کالر کو پوری قوت سے دبوچ لیا، جیسے وہ اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کا لمس آہل کے اندر ایک تلاطم برپا کر رہا تھا، وہ سب کچھ بھول کر بس اس لمحے میں قید ہو جانا چاہتی تھی۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ضبط کے بندھن توڑ دیے اور ملیحہ کو مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ اس کے دماغ پر اس وقت اپنی نئی نویلی دلہن کا کوئی عکس نہیں تھا، بس سامنے موجود ملیحہ کا جادو تھا جو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر بے نیازی سے فرش پر پھینک دیا، جسے وہ ان تمام سماجی اور خاندانی بندھنوں کو ٹھکرا رہا ہو جن کا بوجھ وہ اب تک اٹھائے ہوئے تھا۔ تمہارے سوا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ملیحہ، یہ قربت، یہ خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ آہل کی آواز میں ایک عجیب سی کھوئی ہوئی کیفیت تھی، اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ملیحہ کا عکس لرز رہا تھا۔ ملیحہ نے اس کے ننگے کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔
تو پھر کیوں گئے تھے تم اس کے پاس؟ کیوں اس نکاح کا بوجھ اٹھایا تم نے؟ آہل نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے بالکل پیوست کر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ صرف ایک دکھاوا ہے، اصل حقیقت تو تم ہو۔ میرا دل، میرا جسم، میری روح سب تمہارا اختیار ہے۔ اس وقت اسے اپنی گرل فرینڈ کا نشہ اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی، وہ بس اس کے لمس کی حدت میں پگھلنا چاہتا تھا۔ ملیحہ کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھیں اور آہل کا ہر ایک لمس اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے سائے دیوار پر لرزا رہی تھی، جہاں ایک طرف دھوکہ تھا اور دوسری طرف ایک ایسی کشش جو تمام حدیں پار کرنے کو تیار تھی۔ آہل نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر صوفے کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی نظریں ملیحہ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں، جیسے وہ اس نشے میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جانا چاہتا ہو اور اس دنیا سے کٹ جانا چاہتا ہو جہاں اسے کسی اور کا ہونا پڑا تھا۔ کمرے کی مدھم زدہ روشنی ان کے وجودوں کے گرد ایک حصار سی بن گئی تھی، جہاں ملیحہ کی سانسوں کی تپش آہل کی گردن کی پوروں پر ایک تھر تھراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں آہل کی قمیص کے کالر میں اس قدر سختی سے بھینچ رکھی تھیں جیسے وہ اس لمحے کو وقت کی قید سے آزاد کر لینا چاہتی ہو۔ آہل جو اب تک اپنی انا اور اصولوں کی دیواریں بلند کیے کھڑا تھا، اس کے لمس کی حدت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے بے نیازی سے اپنی شیروانی اتار کر فرش کی نظر کی اور ملیحہ کو اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس وقت اسے نہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی اس لڑکی کا خیال تھا جس سے وہ نکاح کر کے آیا تھا، اور نہ ہی دنیا کے کسی قاعدے کا ہوش۔ اسے بس ملیحہ کے وجود سے اٹھتی وہ سحر انگیز خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے ایک انجانے نشے کی گہرائیوں میں اتار رہی تھی۔ ملیحہ نے اپنا چہرہ اس کے شانے میں چھپا کر ایک گہرا سانس بھرا اور اس کے قرب کو اپنے اندر جذب کرنے لگی، جبکہ آہل کے ہاتھ اس کی کمر پر کسی فاتح کی طرح جم گئے تھے۔ ان کے درمیان فاصلے سمٹتے جا رہے تھے اور کمرے میں چھائی خاموشی ان کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے شور سے بوجھل ہونے لگی۔ آہل نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اس کی چاہت کا عکس لرز رہا تھا۔ تمہارا یہ اثر مجھ پر سے کبھی ختم نہیں ہوگا ملیحہ، تم وہ جنون ہو جسے میں کبھی ہارنا نہیں چاہتا۔ اس نے بھاری اور دبی آواز میں سرگوشی کی اور اسے باہوں میں بھر کر خوابگاہ کے دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ایک ہاتھ سے ریشمی پردوں کی ڈوری کھینچی جو سرسراہٹ کے ساتھ نیچے گرے اور بیرونی دنیا کا ہر منظر اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس نیم تاریک کمرے میں اب صرف ان کے وجود کی تپش اور وہ جنون باقی رہ گیا تھا جو تمام حدیں پار کر جانے کو تیار تھا۔ آہل نے اسے آہستگی سے بستر کی نرمی پر منتقل کیا اور خود اس کے حصار میں گم ہو گیا، جہاں وقت تھم گیا تھا اور صرف ان کا لمس ایک دوسرے کو بے خود کر رہا تھا۔ پردوں کے پیچھے کی اس دنیا میں آہل اپنی زندگی کے تمام بوجھ اور وہ زبردستی کا نکاح بھول کر بس اس سحر میں ڈوبتا چلا گیا جس کا خمار اسے ہر رشتے سے بیگانہ کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی زونش کے کمرے میں کسی بھاری بوجھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جہاں وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم رات کا انتظار کر رہی تھی۔ سرخ زرق برق روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی وہ ساکت بیٹھی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی جو ٹک ٹک کرتی بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے مگر آہل کا اب تک کوئی سراغ نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ زونش نے اپنے ہاتھوں کی لرزتی پوروں سے دوپٹے کا پلو درست کیا۔ اس کے چہرے پر حیا اور تھوڑی سی فکر کے سائے لہرائے۔ وہ ابھی تک اسی شرم و حیا کے سحر میں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا یا دوستوں نے روک لیا ہوگا۔ اس کی معصومیت اسے کسی برے خیال کی طرف جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے گھونگھٹ کو تھوڑا اور نیچے گرایا اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اندیکھے سپنوں کی چمک تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آئی اور کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زونش نے سانس روک کر اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ آہل کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔
आहिल की हालत गैर थी, बाल बिखरे हुए थे और शेरवानी बाजू पर लटकी हुई थी। उसकी आंखों में मलीहा के लम्स का वो खुमार अब भी बाकी था जो उसे ज़ोनिश की मौजूदगी से बेगाना कर रहा था। उसने एक नज़र सामने बिस्तर पर बैठी उस सुर्ख जोड़े में लिपटी लड़की को देखा जो उसके एक लम्स और एक प्यार भरे बोल की मुंतज़िर थी। मगर आहिल के दिल में उसके लिए सिर्फ बेजारी थी। मगर आहिल के दिल में ज़ोनिश के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ज़ोनिश ने हिम्मत करके बहुत धीमी और लरजती आवाज़ में सलाम किया। आप इतनी देर से आए? मैं कब से आपका रास्ता देख रही थी। उसकी आवाज़ में वो अपनायत और मान था जो सिर्फ एक बीवी अपने शौहर के लिए महसूस करती है। मगर आहिल ने कोई जवाब देने की बजाय अपनी शेरवानी सोफे पर उछाली और तीखी नज़रों से उसे देखा। ज़ोनिश की झुकी हुई पलकें और उसका शर्माना आहिल को एक बोझ महसूस हो रहा था। वो इस मासूमियत का सामना करने की बजाय बस उस कमरे से और उस रिश्ते से फरार चाहता था। ज़ोनिश ने जब उसकी खामोशी महसूस की तो उसने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखना चाहा, मगर आहिल के चेहरे की सख्ती देखकर उसके अंदर एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस मर्द का वो 3 घंटों से पलके बिछाए इंतज़ार कर रही थी, वो अपनी रूह और जिस्म किसी और की चौखट पर छोड़ आया है। आहिल ने अपनी शेरवानी सोफे पर पट गई और तीखी नज़रों से सामने बिस्तर पर बैठी ज़ोनिश को देखा, जो अभी तक अपने सुर्ख अरूसी जोड़े की जर्ग बर्ग में लिपटी हया से नज़रें झुकाए उसके करीब आने की मुंतज़िर थी। ज़ोनिश ने जब उसकी खामोशी और सांसों की भारी आवाज़ महसूस की तो धीमे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी वो मासूम सामान बाकी था। आहिल, आप ठीक तो हैं ना? मैं बहुत डर गई थी। इतनी देर हो गई और आप। अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि आहिल की तल्ख हंसी ने पूरे कमरे का सकूत तोड़ दिया। डर गई थी? और किस बात का डर ज़ोनिश? क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं इस शादी की खुशी में तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा? आहिल का लहजा इतना जहरीला था कि ज़ोनिश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो हक्का बक्का उसे देखने लगी। उसकी आंखों में लरसती चमक अब आंसुओं में बदलने को तैयार थी। आहिल उसके मज़ीद करीब हुआ। उसके चेहरे पर बेजारी और नफरत के वाज़ेह नक्श थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये जो तुम दुल्हन बनी मासूमियत का लिबादा ओढ़े मेरा इंतज़ार कर रही हो, इसे ख़त्म कर दो। मुझे इस नाटक से सख्त चिढ़ हो रही है। तुम जानती हो मैंने ये शादी सिर्फ अपने बाप की पगड़ी उछलने से बचाने के लिए की है, वरना तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं अपनी मुलाजमा भी ना रखूं। ज़ोनिश के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उतर गया। उसने लरजते हाथों से अपने दुपट्टे को भींचा। आहिल, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा निकाह हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह ने। आहिल ने ज़ोर से अपना हाथ हवा में लहराया जैसे उसे खामोश कराना चाहता हो। निकाह सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है ज़ोनिश। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और ना कभी होगी। तुम इस घर में सिर्फ एक बोझ बनकर आई हो और याद रखना, मैं तुम्हें इस बोझ से बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी में कोई और है और एक ऐसी औरत जो तुम्हारे इस फरसुदा मयार से कहीं बुलंद है, जिसके लम्स का नशा अभी तक मेरे हवास पर तारी है। ज़ोनिश की आंखों से एक तपता हुआ आंसू निकलकर उसके गाल पर गिरा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के नाम की मेहंदी उसके हाथों में रची है वो इतनी बेरहमी से उसके अरमानों का खून कर रहा है। आहिल ने उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर अपनी घड़ी उतारी और मेज़ पर दे मारी। आज के बाद मुझसे किसी भी किस्म की कुर्बत या मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। तुम इस कमरे के एक कोने में पड़ी रहो या कहीं और, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरे लिए तुम सिर्फ एक गुमनाम साया हो जिसे मैं जल्द ही मिटा दूंगा। उसने गुस्से से बेड के दूसरे किनारे पर तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। ज़ोनिश को वहीं तड़पता छोड़कर जैसे वो कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि बेजान मिट्टी की मूरत हो। कमरे में अब सिर्फ ज़ोनिश की सिसकियों की आवाज़ थी और आहिल की वो नफ़रत जो इस मुबारक रात को स्याह तरीन बना चुकी थी। अगली सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो ज़ोनिश की आंखें सूजी हुई थीं और वो अभी तक उसी सुर्ख जोड़े में फर्श के पास सोफे के करीब बैठी हुई थी जहां वो सारी रात से सकती रही थी। उसने सामने देखा तो आहिल सोफे पर बेखबर सो रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही बेजारी के आसार थे जो रात भर ज़ोनिश के दिल को छन्नी कर रहे थे। ज़ोनिश ने लरजते हाथों से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और
گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا، بکھری ہوئی مانگ، پھیلا ہوا کاجل اور وہ زرق برق لباس جو اب اسے کسی کفن سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں واش روم کی طرف بڑھی تاکہ اپنی حالت سنوار سکے، مگر اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آہل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں ملیں اور سامنے زونش کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابھی تک یہ ناٹک ختم نہیں ہوا، جاؤ اور یہ رنگ برنگے کپڑے اتار پھینکو، مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ آہل کی آواز میں وہی صبح کی تلخی تھی جس نے زونش کے قدم روک دیے۔ زونش نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس بار اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی خاموش دہائی تھی جو شاید پتھر کو بھی پگھلا دیتی، مگر آہل تو اپنی انا کے نشے میں چور تھا۔ آہل، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اور پسند تھی تو آپ نے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں میری زندگی اس آگ میں جھونک دی؟ زونش کی آواز بھرا گئی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آہل صوفے سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی قامت کا سایہ زونش پر چھا گیا۔ اس نے حقارت سے زونش کے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر کٹیلے لہجے میں بولا، انکار؟ میرے باپ کی عزت کا سوال تھا زونش، ورنہ تمہارے جیسی گھریلو اور سیدھی سادھی لڑکی تو خواب میں بھی میری شریک حیات نہیں ہو سکتی تھی۔ تم میرے لائف سٹائل، میری پسند اور میری دنیا سے بالکل مختلف ہو۔ میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور وہی اس گھر کی اصل حقدار ہے۔ تم تو بس ایک عارضی ضرورت ہو جو جلد ختم ہو جائے گی۔ زونش کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ نکاح کی حرمت کیا ہوتی ہے، مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آہل نے اپنی قمیص کے بٹن بند کیے اور بغیر اسے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف اس کے پرفیوم کی وہ خوشبو رہ گئی تھی جو اب زونش کے لیے زہر بن چکی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑے گی، جہاں اس کا اپنا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ آہل بیزاری سے کمرے سے نکلا تو تھا، مگر ملیحہ کے لمس کا وہ سحر ابھی تک اس کے اعصاب پر سوار تھا جو اسے بار بار پیچھے کھینچ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے وہیں رک گیا اور ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا جہاں زونش ابھی بھی فرش پر بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ زونش نے اسے اچانک واپس آتے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا سرخ دوپٹہ اس کے کندھوں سے ڈھلک گیا تھا اور الجھی ہوئی لٹیں اس کے سفید ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں۔ آہل کے قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور ملیحہ کی یاد کا وہ خمار تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر زونش کا بازو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ زونش کی کمر دیوار سے جا لگی اور آہل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرد دیوار پر جما دیے اور اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زونش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی غصے والا آہل ہے یا کوئی اور تمہاری یہ خاموشی اور یہ بے بسی، یہ سب مجھے چڑھاتی ہے زونش۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ زونش کے اس قدر قریب تھا کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی۔ زونش نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے دور کر سکے، مگر آہل نے اس کی کلائیوں کو اپنی ایک مٹھی میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیا۔ اس کا لمس زونش کے وجود میں بجلی بن کر دوڑ گیا۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کی اس قدر قربت محسوس کر کے جنون پا رہی تھی، چاہے اس میں محبت تھی یا صرف ایک جنون۔ چھوڑیں مجھے آہل، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ زونش کی آواز کانپ رہی تھی مگر آہل کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر جمی تھیں جو لرز رہے تھے۔ اس نے دھیمے سے اپنا سر جھکایا اور زونش کی گردن کے قریب اپنی سانسوں کی تپش بکھیرتے ہوئے بولا، نفرت تو ہے مگر تمہارا یہ روپ، یہ سحر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں وہ سب بھول جاؤں جو میں نے ابھی کہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ زونش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہے جہاں درد اور لذت ایک ساتھ مل گئے ہوں۔ آہل اس وقت مکمل طور پر اس نشے میں تھا جو ملیحہ نے شروع کیا تھا اور اب زونش کی قربت اسے مزید بے خود کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کی سانسوں کو اپنے اندر جذب کرنے لگا، جہاں دیوار پر لگے آئینے ان کی اچانک پیدا ہونے والی قربت کے گواہ بن رہے تھے۔ زونش کا سارا
مٹی کا ڈھیر ہوتا گیا غرور اس کے ایک لمح سے پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے ہاتھ آہل کی قمیض کی پشت پر جم گئے اور وہ خود کو اس کے حوالے کر بیٹھی۔ کمرے کی فضا اب حد سے زیادہ بوجھل اور تپش سے بھرپور ہو چکی تھی، جہاں جذبات کی شدت نے عقل کے تمام پردے چاک کر دیے تھے۔ آہل نے زونش کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے بستر کی نرمی پر منتقل کیا، جہاں اس کا سرخ عروسی جوڑا بکھر کر ایک عجیب سحر طاری کر رہا تھا۔ زونش کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کی آنکھیں ضبط اور قرب کے ملے جلے تاثرات سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ آہل نے میز سے لوشن کی بوتل اٹھائی اور انتہائی نرمی سے اس کے وجود کی نازکیوں پر اسے جذب کرنے لگا تاکہ اس کی سختی زونش کے لیے سہل ہو سکے۔ سب کچھ بہت آرام سے کروں گا، تمہیں درد نہیں ہوگا، پہلی بار میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے مگر پھر تمہیں اچھا لگنے لگے گا۔ اس نے زونش کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی تپش نے زونش کے پورے بدن میں ایک جھرجھری دوڑا دی۔ زونش قرب اور لذت کے اس سنگم پر اپنا سر کبھی ایک سائیڈ پٹکتی تو کبھی دوسری سائیڈ، جبکہ آہل کی انگلیاں پوری مہارت اور تیزی سے اس کے وجود کی مالش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا۔ زونش نے بے خودی کے عالم میں آہل کی مضبوط کلائیوں کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دبی آواز میں التجا کی، پلیز آہل، اب دیر مت کریں، میں سب برداشت کر لوں گی، پلیز جلدی کریں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو آہل کے اندر کے طوفان کو مزید ہوا دے گئی۔ آہل نے اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے خود پر بٹھایا، جہاں زونش اس کی قربت کی انتہا کو محسوس کر سکتی تھی۔ ان کے درمیان حائل آخری رکاوٹیں بھی دم توڑ رہی تھیں اور آہل نے پوری شدت اور وارفتگی کے ساتھ اسے اپنے وجود کا حصہ بنانا شروع کیا۔ وہ اسے اس کی گہرائیوں تک محسوس کر رہا تھا، جہاں زونش کی سسکیاں اب آہل کی باہوں میں دم توڑ رہی تھیں۔ وقت جیسے تھم گیا اور وہ دونوں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک دوسرے کے حصار میں اس انتہا کو چھو رہے تھے جہاں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں۔ آہل کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی اور وہ اسے اس مقام تک لے گیا جہاں صرف خاموشی اور ایک دوسرے کا لمس ہی واحد حقیقت رہ گئی تھی۔ پردے گرے ہوئے تھے اور اس بند کمرے میں ایک نئے رشتے کی بنیاد انمٹ نقوش کے ساتھ رکھی جا رہی تھی، جو شاید ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ اس طوفانی رات کی یادیں ابھی زونش کے ذہن میں تازہ تھیں، مگر آہل کے لیے وہ شاید محض ایک جسمانی ضرورت کی تسکین تھی جو اس نے ملیحہ کے سحر میں رہتے ہوئے زونش سے پوری کی تھی۔ چند دن گزر گئے تھے لیکن ان دونوں میں آہل کا رویہ زونش کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ شفاق اور زہریلا ہو چکا تھا۔ وہ شاید خود سے شرمندہ تھا کہ کیوں اس نے اس لڑکی کو اپنے اتنے قریب آنے دیا جسے وہ ناپسند کرتا تھا، اور اس شرمندگی کا بدلہ وہ زونش کو اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر لے رہا تھا۔ زونش جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ رات ان کے درمیان جمی برف کو پگھلا دے گی، اب روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ ایک شام جب زونش اس کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی تو آہل فون پر کسی سے ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ زونش کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور لہجے میں وہی پرانی تلخی لوٹ آئی۔ یہ یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ اسے اور باہر نکلو، اس نے فون پرے رکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ زونش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، آہل، آخر میرا قصور کیا ہے؟ اس رات تو آپ ایسے نہیں تھے، پھر اچانک یہ نفرت کیوں؟ آہل نے کرسی سے اٹھ کر اسے بالوں سے جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس رات کی بات دوبارہ مت کرنا زونش، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اس ایک رات نے تمہیں میرے دل میں جگہ دے دی ہے۔ تم آج بھی میرے لیے اتنی ہی حقیر ہو جتنی پہلے دن تھی۔ اس نے زونش کے چہرے کو سختی سے بھینچا جیسے وہ اس کی معصومیت کو مسل دینا چاہتا ہو۔ زونش نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں آپ کی منکوحہ ہوں آہل، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آہل نے اسے جھٹکے سے دور پھینکا جس سے وہ بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ منکوحہ ہوگی اپنے گھر والوں کے لیے، میرے لیے تم صرف ایک بوجھ ہو جسے میں اتار پھینکنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ملیحہ ہی میری سب کچھ ہے اور اس کی جگہ تم کبھی نہیں لے سکو گی۔
چاہے تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زونش وہیں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آہل کی نفرت کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور وہ رات اسے قریب لانے کی بجائے ان کے درمیان نفرت کی ایک نئی اور اونچی دیوار کھڑی کر گئی ہے۔ ملیحہ کا فون بجتے ہی آہل کے اعصاب پر ایک بار پھر اس کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ملیحہ نے دوسری طرف سے بڑی بے چینی اور لاڈ سے اسے فوراً اپنے پاس بلایا، جیسے اسے آہل کی ابھی اور اسی وقت ضرورت ہو۔ آہل نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور جانے کے لیے تیار ہونے لگا، جبکہ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں زونش بستر پر ڈھیر تھی۔ اس کا پورا وجود تیز بخار سے تپ رہا تھا اور رات بھر کی بے چینی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ زونش نے کمزور آواز میں اسے پکارا، آہل، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے بہت متلی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آہل، جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، مڑا اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا زونش، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم مجھے روکنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، اس نے بے رحمی سے کہا اور اپنا پرفیوم چھڑکنے لگا۔ زونش نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے چکر آ گیا اور وہ دوبارہ گر گئی۔ اس کا جی بری طرح متلا رہا تھا۔ آہل، سچ میں مجھے بہت بخار ہے، پلیز مت جائیں، وہ رو پڑی تھی، مگر آہل کے دل پر جیسے پتھر پڑ چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے جھکے ہوئے سر کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں زونش کی تکلیف کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ ملیحہ انتظار کر رہی ہے میرا، اور تمہاری یہ چھوٹی موٹی بیماری اس کے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں۔ چپ چاپ یہاں پڑی رہو اور صبح تک میرا انتظار مت کرنا۔ اس نے اسے جھٹکا دیا اور وارڈروب سے اپنی چابیاں اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زونش کی سسکیوں اور اس کی گرتی ہوئی ہمت کا شور تھا، جو ان چار دیواروں میں قید ہو کر رہ گیا۔ زونش وہیں بستر پر اونھے منہ گر گئی۔ اسے اپنی حالت سے زیادہ اس بے قدری پر دکھ تھا جو اسے مسلسل مل رہی تھی، جبکہ اس کا جسم بخار کی شدت سے آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ آہل جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا، ملیحہ نے دوڑ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو آج سے پہلے آہل نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آہل نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے اور اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ کیا بات ہے ملیحہ، تم نے اتنا اچانک اور اتنی بے چینی سے کیوں بلایا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ملیحہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ آہل، میں ماں بننے والی ہوں، ہمارے پیار کی نشانی میرے اندر پل رہی ہے۔ یہ سنتے ہی آہل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی ملال نہ ہوا کہ یہ اولاد ابھی ناجائز ہے، بلکہ وہ تو اس خبر پر نہال ہو گیا۔ اس نے ملیحہ کو گود میں اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ گول گھمایا اور والہانہ انداز میں بولا، تم سچ کہہ رہی ہو، میں باپ بننے والا ہوں؟ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس نے ملیحہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملیحہ، میں تم سے بہت جلد نکاح کروں گا، میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا اور اس زونش کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ ملیحہ نے لاڈ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اس کے قریب ہو کر اس کے لبوں کے پاس سرگوشی کی۔ پھر دیر مت کریں آہل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ لڑکی ہمارے درمیان دیوار نہ بن جائے۔ آہل نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، کوئی دیوار نہیں رہے گی، اب صرف تم ہو اور ہمارا یہ آنے والا بچہ۔ اس نے ملیحہ کو دوبارہ اپنے مضبوط حصار میں بھر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے درمیان ایک نیا رومانوی جادو چل رہا تھا۔ آہل اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس ان دیکھی زندگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر ملیحہ کے سحر میں قید تھا۔ اسے یاد تک نہیں تھا کہ اس کا اپنا گھر اور اس کی بیوی زونش اس وقت کس حال میں ہوگی۔ آہل نے ملیحہ کی اس خبر پر اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے وجود کو اپنی محبت کی تپش سے پگھلانے لگا۔ کمرے میں چھائی مدھم نیلی روشنی ان کے جذبوں کو مزید دہکا رہی تھی۔ آہل نے ملیحہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی والہانہ انداز میں بولا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے ملیحہ،
میں اس وقت خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین مرد سمجھ رہا ہوں۔ اس نے ملیحہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک طویل بھرپور رومانوی لمحے نے ان کے گرد وقت کی گردش تھام دی۔ ملیحہ اس کے سینے سے لگی اس کی قربت کے نشے میں چور تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں آہل کی گردن پر جمائیں اور لرزتی آواز میں فرمائش کی، آہل، اگر تم سچ میں خوش ہو تو مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرو۔ میں اس بچے کو ناجائز کہلواتے ہوئے ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھے اپنا نام دے دو آہل۔ آہل جو پہلے ہی اس کے عشق کے جنون میں حدیں پار کر چکا تھا، اس کی بات نہ ٹال سکا۔ تم جو کہو گی وہی ہوگا ملیحہ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اس نے فوراً اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا جو اس طرح کے معاملات سنبھالنے میں ماہر تھا، اور چند ہی منٹوں میں ایک مولوی صاحب کا بندوبست کر لیا گیا۔ فلیٹ کے اس بند کمرے میں جہاں خوشیوں کا بسیرا تھا، چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے آہل سے پوچھا، کیا آپ کو ملیحہ بنت خالد اپنے نکاح میں قبول ہے، تو آہل نے پوری شدت اور فخر سے کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی آہل نے ملیحہ کو سب کے سامنے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے ملیحہ کے باتیں پر مہر تصدیق ثبت کی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تم قانونی اور شرعی طور پر صرف میری ہو، اب کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ملیحہ کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اس نے آہل کی شیروانی کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کمرے کے پردے ایک بار پھر گر چکے تھے، مگر اس بار یہ بندھن آہل کی نظر میں حلال ہو چکا تھا، چاہے اس کے پیچھے وہ ایک معصوم زونش کا دل اور گھر اجاڑ کر آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں گم ہو گئے، جہاں باہر کی دنیا اور زونش کی تکلیف کا کوئی گزر نہ تھا۔ رات کی سیاہی اب ڈھلنے کو تھی جب آہل ملیحہ کے ساتھ گزاری گئی اس سحر زدہ رات کے خمار میں ڈوبا ہوا اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ اس کے وجود سے اب بھی ملیحہ کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، اور ذہن میں وہی نکاح کے بول اور ملیحہ کا لمس گردش کر رہا تھا۔ وہ ایک فاتح کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں گپ اندھیرا تھا، سوائے ایک متم سے لیمپ کے جو کونے میں جل رہا تھا۔ اس کی نظر بستر پر پڑی، جہاں زونش اب بھی اسی طرح اوندھے منہ پڑی تھی، مگر اس کے جسم میں ہونے والی ہلکی سی تھرتھراہٹ دور سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ آہل بیزاری سے اپنی گھڑی اتارنے کے لیے اس کے قریب ہوا تو زونش کی تپتی ہوئی سانسوں کی گرمائش محسوس ہوئی۔ زونش کا پورا وجود بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو گلابی تھا اب شدت حرارت سے گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ آہل نے جیسے ہی غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا، اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی دہتے ہوئے انگارے پر چھو لیا ہو۔ زونش نے بے ہوشی کی حالت میں کراہتے ہوئے آہل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی پوریں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں، مگر جسم آگ بن رہا تھا۔ پانی، آہل، بہت ٹھنڈ ہے لگ رہی ہے۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ایک ایسی کشش تھی جو آہل کے اندر سوئے ہوئے مرد کو بیدار کرنے لگی۔ ملیحہ کے ساتھ گزاری گئی رات نے اسے پہلے ہی جذباتی کر رکھا تھا، اور اب زونش کا یہ بے بس تپتا ہوا وجود اسے اپنی جانب مائل کرنے لگا۔ وہ نفرت جو چند گھنٹے پہلے اس کے لہجے میں زہر بن کر اثر کر رہی تھی، اس وقت زونش کی اس نازکی کے سامنے کمزور پڑنے لگی۔ اس نے زونش کے ماتھے پر بکھری ہوئی گیلی لٹوں کو پیچھے کیا۔ زونش نے بخار کی تپش میں اپنی آنکھیں کھولی جو حوالناک اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی بے بسی اور اس کی حالت زار میں ایک ایسا رومانوی سحر تھا جسے آہل نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے آہستگی سے زونش کو اپنے حصار میں لیا۔ زونش کا تپتا ہوا بدن جب آہل کے ٹھنڈے وجود سے مس ہوا تو اسے ایک عجیب سی راحت ملی۔ وہ بے خودی میں آہل کے سینے سے لگ گئی، جیسے وہی اس کی شفا ہو۔ آہل نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں کی حدت کو اپنے اندر جذب کیا۔ یہ قربت اس رات ملیحہ کے ساتھ گزاری گئی قربت سے بہت مختلف تھی۔ اس میں ایک عجیب سی تڑپ اور گناہ کا احساس ہوتے ہوئے بھی ایک مٹھاس تھی۔ آہل نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، کتنا تپ رہی ہو تم زونش۔ اس کا ہاتھ زونش کی کمر پر جم گیا اور وہ اس کے بخار میں تپتے وجود کو مزید اپنے قریب کرنے لگا، جہاں نفرت اور کشش کی سرحدیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ آہل نے زونش کے تپتے ہوئے وجود کو ایک جھٹکے سے اپنے سمت کھینچا اور اسے اپنی مضبوط بازوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کی نیت میں چھپی ہوس اور ملیحہ کے لمس سے پیدا ہونے والی تپش زونش کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن جیسے ہی آہل نے اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا، زونش نے اپنی پوری ہمت جمع کی
اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ تھیں، مگر ان میں اب بے بسی نہیں بلکہ نفرت کی ایک گہری لہر دوڑ رہی تھی۔ دور ہٹیں مجھ سے آہل، آپ ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کریں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ آہل ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ زونش نے اپنی لرزتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، پہلے کسی اور عورت کے ساتھ رات گزار کر آئے ہیں اور یہاں اب اپنی ہوس مٹانے آئے ہیں۔ کیا آپ کے اندر کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کا فرق بھی نظر نہیں آتا؟ آہل کے قدم وہیں جم گئے، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور حیرت کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زونش کو اس کی ملیحہ کے ساتھ گزاری گئی رات اور نکاح کے بارے میں کیسے علم ہوا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے اپنی گھبراہٹ کو غصے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ زونش نے تلخی سے ہنستے ہوئے اپنی گردن موڑی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بکواس میں نہیں، آپ کر کے آئے ہیں۔ آپ کے وجود سے اٹھنے والی اس عورت کے پرفیوم کی بو میرا دم گھوٹ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا میں بیمار ہوں تو مجھے احساس نہیں ہوگا کہ میرا شوہر کس کی آغوش سے ہو کر آ رہا ہے؟ آہل کی حیرت اب شدید غصے میں بدلنے لگی۔ اسے زونش کا یہ انداز، اس کا اس طرح سوال کرنا اور اس کی سچائی کا پردہ چاک ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ایک بار پھر زونش کا جبڑا اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ میں جو چاہوں کروں، جہاں چاہوں رات گزاروں۔ تم میری ملکیت ہو اور میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنی ہوگی تمہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زونش نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی، مگر آہل کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس وقت اس کے دل میں زونش کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک جنون تھا کہ وہ اس لڑکی کے غرور کو کیسے توڑے۔ آہل کے اندر چھپا ہوا حیوان زونش کی سچائی اور اس کی کاٹ دار لہجے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے ایک تپتا ہوا تھپڑ زونش کے گال پر دے مارا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ زونش، جو پہلے ہی بخار کی تپش سے نڈھال تھی، اس اچانک ضرب سے بستر پر ایک طرف جا گری۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی اور گال پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے، لیکن زونش کا حوصلہ ٹوٹنے کی بجائے جیسے مزید بڑھ گیا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور بکھرے ہوئے بالوں کے پیچھے سے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، صرف ایک تھپڑ؟ مار دے مجھے آہل، جان ہی لے لے میری، کیونکہ اس مردانگی کا کیا فائدہ جو کسی غیر عورت کی آغوش میں ڈھیر ہو جائے اور اپنی بیمار بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ آپ صرف ایک بزدل انسان ہیں جو اپنی ہوس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ الفاظ آہل کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو گیا اور ایک ہی جھٹکے میں زونش کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس نے زونش کے دونوں ہاتھ کو اس کے سر کے اوپر بستر پر پوری طاقت سے دبوچ لیا۔ اس کا بھاری مردانہ وجود زونش کے نازک اور تپتے ہوئے بدن پر بوجھ بن کر مسلط ہو گیا۔ زونش کو اپنے جوڑوں میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر آہل کا لمس اس قدر سخت اور بے رحم تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بزدل ہوں؟ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اس ہوس اور اس مردانگی کی قیمت تمہیں کیسے چکانی ہوگی۔ آہل نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی سانسوں میں اب بھی ملیحہ کے سحر کی بو تھی جو زونش کا دم گھوٹ رہی تھی۔ زونش کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کی کنپٹیوں کی طرف بہنے لگے۔ اسے درد کی لہریں اپنے پورے وجود میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر آہل کی گرفت اس کے تپتے ہوئے جسم پر کسی لوہے کے شکنجے کی طرح سخت ہوتی جا رہی تھی۔ زونش کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی، آہل پلیز، درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھرا گئی تھی، مگر اسی وقت آہل پر صرف انتقام اور نفرت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے زونش کی فریاد کو مکمل نظر انداز کر دیا اور اپنی ہوس آمیز نفرت کے ساتھ اس پر مزید ٹوٹ پڑا۔ جہاں زونش کی سسکیاں اور اس کا بخار میں تپتا وجود صرف اس کی سفاکیت کا شکار بن رہا تھا، کمرے کی دیواریں زونش کے رونے کی آوازوں سے بھر گئیں، مگر آہل کو آج اپنی انا کی تسکین کرنی تھی، چاہے اس کے لیے اسے زونش کی روح ہی کو کیوں نہ کچلنا پڑے۔ زونش کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ بخار کی تپش اور آہل کی سفاکیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔
جب آہل کا بھاری وجود اور اس کے بے رحم لمس نے اس کی نازک پستیوں کو بھینچنے لگا تو اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی۔ آہل، بس کر دیں، مجھے بہت پین ہو رہی ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، خدا کے لیے رحم کریں۔ اس نے سسکتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آہل، جس کے دل پر اس وقت ملیحہ کی محبت اور زونش کی سچائی کا غصہ ایک ساتھ سوار تھا، اس کی طرف دیکھ کر ذرا بھی نہ پگھلا۔ اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، درد ہو رہا ہے تو ہونے دو زونش، میں چاہتا ہوں کہ تم تڑپو، تمہارا یہ تڑپنا مجھے سکون دے رہا ہے، تم نے میری مردانگی کو للکارا تھا نا، اب بھگتو اس کی سزا۔ اس نے زونش کی کلائیوں کو مزید سختی سے بستر میں پیوست کر دیا، جیسے وہ اس کے وجود کو مٹا دینا چاہتا ہو۔ زونش کی سسکیاں اب گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، آہل کا لمس اتنا ہی زیادہ اذیت ناک ہوتا چلا جاتا۔ آہل، میں مر جاؤں گی، پلیز، اس نے بہت مدھم آواز میں کہا، مگر آہل کے سر پر سوار جنون اسے کچھ اور سننے کی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ مرنے نہیں دوں گا تمہیں، ابھی تو تمہیں اس اذیت کے ساتھ جینا ہے، ہر پل یہ یاد رکھتے ہوئے کہ تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ تڑپو زونش، جتنا تڑپ سکتی ہو تڑپو، آج کی رات تمہارے لیے صرف قرب کی رات ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ اس پر مسلط ہو گیا، جہاں زونش کا بخار میں تپتا وجود اس کی نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کمرے کی روشنی زونش کی دم توڑتی ہمت اور آہل کی بے رحم کہکوں کے درمیان کہیں کھو گئی تھی، اور وہ معصوم لڑکی اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں اپنی روح کو ریزہ ریزہ ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ آہل اپنی نفرت کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے زونش کے جسم کی بڑھتی ہوئی لرزش کا احساس تک نہ ہوا، لیکن اچانک جب زونش کا وجود ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ لرزنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تو آہل کے حواس ٹھکانے آئے۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زونش کی آنکھیں چھت کی جانب پتھرا چکی تھیں اور اس کے منہ سے ایک باریک سی سسکی نکل رہی تھی، جیسے روح بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ آہل نے گھبرا کر بیڈ کا لیمپ روشن کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفید بیڈ شیٹ پر شوخ سرخ رنگ کا خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ لال رنگ آہل کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ زونش کی نازک اور بیمار حالت پر اس کی بے رحم سختی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ زونش آنکھیں کھولو۔ آہل کی آواز اب غصے سے نہیں بلکہ ایک انجانے خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے ہلانے کی کوشش کی مگر وہ ساکت ہو چکی تھی۔ بس خون تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے ملیحہ کا، اس نکاح کا اور اپنی انا سب بھول گئی۔ اس وقت سامنے صرف ایک معصوم لڑکی کا تپتا ہوا وجود تھا جس کا مجرم وہ خود تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور ایک چادر میں زونش کے ادھ موئے وجود کو لپیٹا۔ اس کا پورا لباس زونش کے خون سے بھر چکا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر اپنی طاقت آزما رہا تھا، اب اسے باہوں میں بھرے ہسپتال کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار اس کی نظریں پچھلی نشست پر پڑتی اس لڑکی پر جا رہی تھیں۔